سورج اور چاند گرہن۔ عرفان مدنی ٹی وی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ عرفان مدنی ٹی وی کے ساتھ 2 نیو یوٹیوب چینلز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں عرفان مدنی ٹی وی۔ جیسے ہی چینل کا نیم سامنے آئے اس پہ کلک کریں، پھر تھوڑا سا سکرول کریں، وہاں آپ کو میرے 2 نیو فیچرڈ چینلز نظر آئیں گے۔ ایک کا نیم ہے عرفان قرآن وائس اور دوسرے کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان۔ عرفان قرآن وائس میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان، جس میں آپ کو حاجی عبدالحبیب اتاری کی وائس میں قرآن پاک کی تفسیر سننے کو ملے گی۔ یہ چینل صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہو سکے۔ سیکنڈ چینل کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان۔ اس چینل پہ آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت سے لیے گئے اسلامی سوال جواب اور ایسے اسلامک رسالات جس میں امیر اہل سنت کی جانب سے اسلامک سوال جواب بتائے گئے ہیں۔ میری آپ سب سے محبت بری گزارش ہے کہ ان دونوں چینلز کو اوپن کریں، ویڈیوز دیکھیں اور لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا سپورٹ میرے لیے صرف مدد نہیں، ایک روحانی تعلق کا اظہار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئیے اس ہفتے کا رسالہ سنتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سورج اور چاند گرہن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور چاند گرہن۔ دعوت اسلامی کا شعبہ علم فلکیات شعبان 1431 ہجری مطابق 14 جولائی 2010 میں بنا۔ الحمدللہ اس شعبے نے دنیا بھر کے 3500 شہروں کے اوقات نماز اور سحر و افطار کے نقشہ جات تیار کیے ہیں، اور دعوت اسلامی کی مجلس IT کے تعاون سے 20 سال قبل ایک سافٹ ویئر تیار کیا۔ آپ اس ایپ میں دنیا کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے اوقات نماز و سمت قبلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ سورج اور چاند گرہن پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف فرما اور اسے بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بارگاہ رسالت میں روزانہ حاضر ہو کر سلام عرض کرتے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ہر روز سحری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں سورج گرہن۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سخت گرمی کے دنوں میں سورج کو گرہن لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ دوران نماز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر تھوڑا پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کسی چیز کو پکڑ رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹے۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں اس میں سے ایک خوشہ توڑنے لگا، اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ پھر مجھ پر جہنم پیش کی گئی تو میں اس ڈر سے پیچھے ہٹا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے اس میں ایک لمبی کالی عورت کو دیکھا جسے بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، نہ اسے کھانا کھلایا، نہ اسے پانی پلایا، اور نہ ہی آزاد کیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ اور میں نے جہنم میں ابو سمامہ عمرو بن لحی کو دیکھا کہ اپنی آنتوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند کو کسی بڑی شخصیت کی موت کے سبب گہن لگتا ہے تو سن لو، سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو اللہ پاک تمہیں دکھاتا ہے۔ جب تم انہیں گہن لگا دیکھو تو نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ شوہر کی ناشکری۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آج کی طرح کوئی خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں۔ عرض کی کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا کہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی اللہ پاک کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ عمر بھر احسان کرو، پھر ذرا سی بات خلاف مزاج دیکھیں گی تو کہیں گی میں نے کبھی کوئی بھلائی تم سے دیکھی ہی نہیں۔ یہ گہن کب لگا تھا؟ خلیفہ مفتی اعظم شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تھا، اس دن یہ گہن لگا تھا۔ سلطان دو عالم کی حکومت، جنت سے خوشہ توڑنے والی حدیث پاک کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور وہاں کے پھلوں وغیرہ کے مالک ہیں کہ خوشہ توڑنے سے رب نے منع نہ کیا بلکہ خود نہ توڑا۔ کیوں نہ ہو کہ رب کریم فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوثر کا پانی بارہا پلایا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے وہ طاقت دی ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور وہاں تصرف کر سکتے ہیں۔ جن کا ہاتھ مدینے سے جنت میں پہنچ سکتا ہے، کیا ان کا ہاتھ ہم جیسے گناہگاروں کی دستگیری کے واسطے نہیں پہنچ سکتا؟ اور اگر یہ کہو کہ جنت قریب آ گئی تھی تو جنت اور وہاں کی نعمتیں ہر جگہ حاضر ہوئیں۔ بہرحال اس حدیث سے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ماننا پڑے گا یا جنت کو۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ حاجیوں کو ستانے والا۔ اوپر بیان کی گئی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو بلی پر ظلم کرنے کے سبب اور عمرو بن لحی نامی شخص کو دیکھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے وہ حاجیوں کی چیز چھڑی کی مونٹھ یعنی مڑے ہوئے سرے سے کھینچ لیا کرتا تھا۔ اگر حاجی کو پتہ چل جاتا کہ میری چیز کسی نے کھینچ لی تو کہہ دیتا کہ تمہاری چیز میری چھڑی کی مونٹھ سے لگ گئی، اور اسے پتہ نہ چلتا تو یہ چیز اٹھا لے جاتا۔ اسے صاحب محجن کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے
کہ بلا وجہ شرعی جانوروں کو تکلیف پہنچانا، مارنا ناجائز اور گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ والدین کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو سمجھائیں جو خواہ چیونٹیوں، مکھیوں اور کتے بلیوں وغیرہ کو تکلیف پہنچا کر ان کی چیخ پکار یا تکلیف سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے کلام میں بچوں کو کچھ یوں نصیحتیں فرماتے ہیں۔ مت کتے بلی کو مارو، تڑپیں گے بے چارے بچوں، کیڑوں کو بیکار نہ مارو، اچھے بچوں پیارے بچوں، چونٹی کو بیکار نہ مارو، اچھے بچوں پیارے بچوں، ہو جائے عطار کی بخشش، مل کے دعا دو سارے بچوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ پاک کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی روشن کتاب قرآن کریم کی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر 1000 سال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 27 سورہ رحمان آیت 5، الشمس والقمر بحسبان۔ ترجمہ کنز ایمان۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں آسمانی نعمتوں میں 2 ایسی نعمتیں بیان فرمائیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ نعمتیں سورج اور چاند ہیں۔ ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا کبھی ختم ہی نہ ہوتا، اور اگر چاند نہ ہوتا تو بہت ساری ظاہری نعمتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند معین یعنی مقرر اندازے کے ساتھ اپنے اپنے بروج اور منازل میں حرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر سورج حرکت کرنے کے بجائے ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اس کی گردش لوگوں کو معلوم نہ ہو تو وہ معاملات ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اوقات کے حساب سالوں اور مہینوں کا شمار انہی کی رفتار سے ہوتا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اللہ کریم کی نعمت اور بڑی مخلوق ہیں۔ اللہ پاک نے ان میں ہمارے لیے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ فلکیاتی رپورٹس کے مطابق سال 2025 کا دوسرا چاند گرہن جو کہ پاکستان میں بھی نظر آئے گا 7 ستمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:27 پر شروع ہوگا۔ رات کے 11:12 پر یہ مکمل چاند گہن اپنے عروج پر پہنچے گا، جبکہ رات کے 12:57 پر یہ چاند گرہن ختم ہو جائے گا، جبکہ اسی سال کا دوسرا سورج گرہن 21 ستمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 پر شروع ہوگا۔ رات کے 12:42 پر یہ اپنے عروج پر پہنچے گا، جبکہ رات کے 2:54 پر سورج گرہن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ سورج گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ فلکیات دنیا بھر کے سورج اور چاند گہن کی فلکیاتی رپورٹس مکمل ریسرچ کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ تفصیلات کے لیے انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ شعبہ فلکیات کا یوٹیوب چینل وزٹ کرنے کے لیے رسالے میں موجود QR کوڈ اسکین کیجیے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کسے کہتے ہیں؟ عوام میں
سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق کیا کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، چاند گرہن اور سورج گرہن کی کیا حقیقت ہے، ہمارا پیارا دین اسلام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ دنیا میں لوگ اس موقع پر مختلف انداز سے لطف اندوز ہوتے یعنی انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پر کیا کیا کرتے تھے، ان دلچسپ اور اہم معلومات پر مشتمل یہ رسالہ سورج گرہن اور چاند گرہن سنیے، انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سال کے مختلف مہینوں اور دنوں میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے مواقع آتے رہتے ہیں۔ عموماً سال میں 2 مرتبہ سورج گرہن اور 2 مرتبہ چاند گرہن ہوتا ہے۔ ان دنوں میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص یہ رسالہ تقسیم کیجیے اور خوب ثواب کمائیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی معرفت یعنی پہچان نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عذاب کے آثار ڈراوا ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک تنہا جو چاہے کرتا ہے، لیکن وہ عذاب کے اسباب بھی بناتا ہے اور رحمت کے اسباب بھی بناتا ہے۔ عذاب کے اسباب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ پاک کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن سے وہ اپنے بندوں کو ڈراتا تاکہ توبہ کرنے والوں کی جانچ فرمائے۔ اسے معلوم ہوا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن وہ سبب ہیں جن سے عذاب آنے کا خوف ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم فرمایا کہ وہ چاند کے شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگیں اور ارشاد فرمایا، یہ اندھیرا ڈالنے والا ہے جب ڈوبے۔ اللہ پاک نے اندھیرا ڈالنے والا جب ڈوبے اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ رات ہے جب اندھیرا ہو جائے، کیونکہ اس وقت انسانی و جناتی شیطان پھیل جاتے ہیں۔ چاند سے پناہ مانگنے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ رات کی نشانی ہے اور اس بات میں اشارہ ہے کہ رات کا ڈراؤنا شر چاند نکل آنے سے دور نہیں ہو جاتا اور دن کی طرح نہیں ہو جاتا، بلکہ چاندنی رات میں بھی خدا کی پناہ مانگی جائے۔ سورج گرہن کے حوالے سے دلچسپ معلومات۔ سورج گرہن کا سبب اہل ہیبت یہ بتاتے ہیں کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ صرف چاند کی 28 یا 29 تاریخ کو ہو سکتا ہے، دوسری تاریخوں میں محال ہے۔ اس لیے چاند کی 10 یا 4 یا 14 کو سورج گرہن ہونا محال ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام عادت کی وجہ سے یہی صحیح ہے، مگر اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ وہ سورج گرہن عام عادت کے بغیر لگا دے، بلکہ میرا گمان یہ ہے کہ اس گرہن کے لگنے پر لوگوں کا جو گمان ہوا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال شریف کی وجہ سے لگا ہے، اسی وجہ سے 28 یا 29 کے بجائے 10 کو لگا تھا۔ 10 کو گرہن لگنے کا کوئی سبب عادی نہیں تھا تاکہ لوگوں نے وہ گمان کیا۔ چاند اور ستارے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورج اللہ کریم کی نعمت ہے۔ اس سے روشنی کے ساتھ ساتھ سردیوں میں دھوپ حاصل کی جاتی ہے۔ سورج کی تپش یعنی گرمی سے فصلیں پکتی ہیں جو انسان کی غذا بنتی ہے۔ چاند بھی اللہ کریم کی نعمت ہے۔ سورج زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ باعتبار قطر سورج زمین سے 109 گنا بڑا، جبکہ چاند زمین سے 14 گنا چھوٹا ہے، اور زمین سے سورج اوسطاً 15 کروڑ کلومیٹر جبکہ چاند 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ سورج کی روشنی گرم جبکہ چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دن میں سورج اور رات کے اندھیرے میں چاند سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور سے پہلے لوگ چاند ستاروں کی مدد سے راستے پہچانتے اور ان کی روشنی میں سفر کیا کرتے تھے۔ حکم کے پابند۔
اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی ڈیوٹی کے مطابق سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، یعنی اپنی حدود میں گھومتے رہتے ہیں اور اس کے حکم سے ذرہ بھر بھی باہر نہیں جاتے، جیسا کہ پارہ 8 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے۔ سن لو، اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، پارہ 13 سورہ رعد آیت نمبر 2، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے، کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اپنے بندوں کے منافع اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج و چاند کو کام پر لگا دیا اور وہ حکم کے مطابق گردش میں ہیں۔ سورج و چاند میں سے ہر ایک ایک مقرر کیے ہوئے وعدے، یعنی دنیا کے فنا ہونے تک چلتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اجل مسمى سے سورج و چاند کے درجات اور منازل مراد ہیں، یعنی وہ اپنی منازل اور درجات میں ایک حد تک گردش کرتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورج و چاند میں سے ہر ایک کے لیے حرکت میں تیزی اور آہستگی کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ خاص جہت کی طرف خاص گردش مقرر فرمائی ہے۔ چاند اور سورج تیر رہے ہیں۔ والذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں پیر یعنی تیر رہا ہے۔ یہ سب ایک گھیرے میں ایسے تیر رہے ہیں جیسے تیراک پانی میں تیرتا ہے۔ سورج خادم تو چاند ملازم۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعطائے پروردگار دونوں جہانوں میں مالک و مختار ہیں، اور چاند سورج آپ کے تابع فرمان یعنی فرما بردار ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے نعتیہ کلام میں عرض کرتے ہیں، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام صحبہ پر جب مولا علی رضی اللہ عنہ کو خدمت عالی میں رہنے کے سبب نماز عصر نہ پڑھنے کی وجہ سے غروب آفتاب کے وقت غم زدہ دیکھا تو دو جہاں کے سردار اللہ پاک کی عطا سے با اختیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم دیا، وہ فوراً واپس آ گیا، اور جب کفار مکہ نے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے معجزے کا مطالبہ کیا تو مہر و ماہ یعنی سورج و چاند کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پا کر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بادشاہ
تیری توانائی کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ شاید اشعار رضا سے روشنی لیتے ہوئے لکھتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہوا صدقے گیا، جب اشارہ مصطفیٰ کا پا گیا، پاک مرضی سرور کونین کی، ڈوبا سورج پھر پلٹ کر آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابی رسول حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گہن کے وقت خطبہ دیا اور اس میں اما بعد فرمایا۔ چاند اور سورج گہن لگنے کی وجہ، یہ چاند و سورج کی گردش پر منحصر ہے۔ اپنی حالت کے اعتبار سے زمین اور چاند تاریک ہیں اور یہ دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ سال میں عموماً 2 مرتبہ زمین کی سیدھ میں ایک ہی رخ پر سورج اور چاند اس طرح آ جاتے ہیں کہ چاند آڑ بن جاتا ہے اور سورج کی روشنی کو زمین کے بعض حصوں پر پہنچنے نہیں دیتا، جس سے زمین والوں کو سورج کلی یا جزوی طور پر تاریک دکھائی دیتا ہے۔ یہ سورج گرہن کہلاتا ہے۔ اسی طرح سال میں عموماً 2 مرتبہ زمین کے ایک طرف سورج اور دوسری طرف چاند ایک سیدھ میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ زمین آڑ بن جاتی ہے اور سورج کی روشنی کو چاند پر کلی یا جزوی طور پر پہنچنے نہیں دیتی، جس سے زمین والوں کو چاند کلی یا جزوی تاریک دکھائی دیتا ہے۔ یہ چاند گرہن کہلاتا ہے۔ مکمل سورج گرہن، مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا کم ہو کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے۔ اس میں سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مقام پر زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، مگر عام طور پر اس کا دورانیہ اس سے کہیں کم ہوتا ہے۔ چاند گرہن، جب زمین کے ایک جانب چاند اور دوسری طرف سورج آ جائے، یہ عموماً 14ویں رات یعنی فل مون میں ہوتا ہے، تو بعض اوقات زمین کا سایہ جزوی یا کلی چاند پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ چاند گرہن کبھی جزوی یا کبھی کلی ہوتا ہے۔ جزوی کی 2 قسمیں ہیں، پہلی گہرا سایہ، دوسری ہلکا سایہ۔ گہرے سائے والا چاند گہن نظر آتا ہے، جبکہ ہلکے سائے والا چاند گہن نظر نہیں آتا۔ شرعی اعتبار سے صرف گہرے سائے والے گہن پر ہی نماز ہے۔ غلط رسم و رواج۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض مذہب اسے منحوس سمجھتے ہیں اور بعض کے نزدیک اللہ پاک کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ کسی کا عقیدہ ہے کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے، انہوں نے بھنگیوں چماروں سے کچھ قرض لیا اور ادا نہ کیا، اس سزا میں انہیں گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ ہندو گرہن کے وقت بھنگیوں کو خیرات دیتے ہیں اور مانگنے والے بھنگی بھی کہتے ہیں کہ سورج مہاراج کا قرض چکاؤ۔ اور کہیں گرہن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج کو بنائے اور خوفناک جانور نگل لیتے ہیں۔ ایک ویب سائٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق جب بھی چاند کو گرہن لگتا ہے تو قدیم چین کے لوگ اکٹھے مل کے پوری قوت سے شور مچاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ چاند کو ایک بہت بڑا اژدہا کھا رہا ہے، ہمارے یہ شور چاند کو بچانے کی کامیاب کوشش ہے۔ چاند گرہن اپنے وقت پر ختم ہو جاتا، لیکن یہ لوگ اپنی کامیابی سمجھ کر اس کا جشن مناتے اور اگلی دفعہ پہلے سے زیادہ شور مچایا کرتے۔ لوگوں کا ایک غلط خیال یہ بھی ہے کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو حاملہ گائے، بھینس، بکری اور دیگر جانوروں کے گلے سے رسی یا زنجیر کھول دینی چاہیے تاکہ ان پر برا اثر نہ پڑے۔ بعض علاقوں میں گرہن کے وقت کمزور عقیدے والے خود کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں تاکہ بقول ان کے وہ گرہن کے وقت خارج ہونے والی نقصان دہ لہروں سے بچ سکے۔ بعض معاشروں میں
جس دن گرہن لگتا ہے اکثر لوگ کھانا پکانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گرہن کے وقت خطرناک جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ کئی مشرقی ملکوں میں علم نجوم کے ماہرین سورج گرہن سے منسلک پیشن گوئیاں کرتے ہیں، جن میں کسی تباہی یا نقصان کی نشاندہی کی جاتی ہے، مثلا چوری، اغوا، قتل و غارت، خودکشیاں اور تشدد کے واقعات، بالخصوص خواتین کی اموات میں اضافہ، لاقانونیت اور بے انصافی کے واقعات کثرت سے ہونے کی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں۔ الغرض دنیا میں سورج گرہن، چاند گرہن کے بارے میں مختلف قسم کے تاثرات رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا۔ عرب معاشرے میں بھی سورج اور چاند گرہن کے متعلق عام خیال تھا کہ یہ کسی بڑے واقعے، مثلا کسی کی وفات یا پیدائش پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جب دنیا کے نقشے پر اسلام کی انقلابی دعوت ابھری تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان وہموں کو ختم کیا۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، اسی دن سورج میں گرہن لگا۔ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے غم میں واقع ہوا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سورج گرہن کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، لہذا جب تم اسے دیکھو تو اللہ پاک کو پکارو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اسلام گرہن کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اسلام ان لغویات یعنی فضولیات سے علیحدہ ہے۔ اسلام کے مطابق یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک جب چاہے چاند سورج کو نورانی کر دے اور جب چاہے ان کا نور چھین لے۔ اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ جب چاہے چاند کا نور سلب فرما دے، بغیر اس کے کہ سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو، جو کہ چاند گرہن کا سبب ہے۔ سورج گرہن اور حاملہ عورت۔ مغربی ملک میں رہنے والی ایک دنیاوی تعلیم یافتہ عورت سورج گرہن سے چند روز پہلے سخت پریشان تھی، کیونکہ اس کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور اس سے پہلے سورج گرہن کے بچے پر ممکنہ اثرات کا خوف اسے تشویش میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے فون کیا کہ کیا بچے کو گرہن کے اثرات سے بچانے کے لیے اس سے پہلے ولادت ممکن ہے۔ ڈاکٹر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے سمجھایا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گرہن کے اثرات کی حقیقت وہم ہے۔ گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو کمرے کے اندر رہنے اور سبزی وغیرہ نہ کاٹنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ ان کے بچے کسی پیدائشی نقص کے بغیر پیدا ہوں۔ گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو سلائی کڑھائی سے بھی منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بچے کے جسم پر غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ آئیے امیر اہل سنت سے کیے گئے ایک سوال کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں کہ کیا واقعی سورج گرہن کے اثرات کا حاملہ عورت پر کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ سوال: کیا حاملہ عورت یا اس کی اولاد پر سورج گرہن یا چاند گرہن کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ جواب: یہ بات مشہور ہے کہ اگر عورت چاند گرہن میں قینچی چلائے گی تو بچے کے ہونٹ کٹ جائیں گے یا فلاں معاملہ ہو جائے گا وغیرہ۔ یاد رکھیے، اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں شریعت ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ البتہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں اتفاق سے کوئی ہونٹ کٹا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے چاند گرہن میں قینچی چلائی تھی، حالانکہ اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، یہ مواقع لطف اندوز ہونے یا جشن منانے کے نہیں ہیں۔ بعض لوگ سورج گرہن کا مخصوص شیشوں کے ذریعے نظارہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے
کہ گرہن کے وقت سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع کو گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے دوڑ کر اللہ پاک کو یاد کریں، گناہوں سے سچی توبہ کر کے راہ سنت پر چلنے کا پکا ارادہ کریں۔ قیامت کے لیے سور پھونکے جانے والے وقت کو یاد کریں کہ جب چاند، سورج اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز ادا کریں۔ سورج گرہن کی نماز کو نماز کسوف اور چاند گرہن کی نماز کو نماز خسوف کہا جاتا ہے۔ کسوف کے معنی ہے حالت کا بدلنا اور خسف کا معنی ہے دھس جانا۔ اصطلاح میں چاند گرہن کو خسوف اور سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت چاند سورج دھنسا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فقہاء کرام سورج گرہن کو کسوف اور چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں، مگر ایک کا دوسرے میں استعمال بھی حدیث پاک میں آیا ہے۔ دعا و استغفار کیجیے۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ آفتاب میں گرہن لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا اللہ پاک کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، صحابی رسول حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھائی، ایک سے زیادہ بار گہن کی نمازیں پڑھائیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں ایک سے زیادہ بار گہن کی نماز پڑھائی ہیں، جیسا کہ مختلف روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ نیز ایک بار مکہ پاک میں زمزم شریف کے سائبان میں بھی گہن کی نماز ادا فرمائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینے میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ سورج گرہن ہو گیا۔ میں نے تیر پھینک دیے اور سوچا کہ رب کی قسم میں دیکھوں گا کہ سورج گرہن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا واقعہ پیش آیا۔ میں وہاں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ آپ تسبیح، تہلیل و تکبیر اور حمد کہہ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، حتیٰ کہ سورج سے گرہن کھل گیا۔ جب گرہن کھل گیا تو آپ نے 2 سورتیں پڑھیں اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت گہن کی حالت میں اور دوسری رکعت گہن کے کھلنے کے بعد ادا فرمائی۔ شرح حدیث پاک کے اس حصے میں دیکھوں گا کہ سورج گہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا واقعہ پیش آیا کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں تاکہ میں خود بھی وہ عمل کیا کروں اور لوگوں کو تبلیغ بھی کروں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز گرہن میں دیر تک تسبیح و تہلیل وغیرہ کی، پھر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر رکوع سجدہ وغیرہ کر کے سلام پھیر دیا۔ احکام شرع پر مجھے دے دے عمل کا شوق، پہ کر خلوص کا بنا یا رب مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوب سے خوب نیکیاں کرنے کا وقت۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی، تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب گہنے میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا
کہ اس وقت غلام آزاد کیے جائیں، کیونکہ اعتاق اور تمام قسم کی خیرات سے عذاب دفع ہوتا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، سورج گرہن میں غلام آزاد کرنا مستحب ہے اور اس کا سبب لوگوں کو بھلائی کے کاموں کا شوق دینا ہے۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک بندوں کو اپنی نشانیوں کے ذریعے ڈراتا ہے تاکہ وہ نیک اعمال کر کے اللہ پاک کا قرب حاصل کرے، جیسا کہ اس موقع پر نماز، غلام آزاد کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو ڈر اپنا عنایت کر، رہیں اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسائل فقہیہ، بہار شریعت کے چوتھے حصے سے سورج اور چاند گرہن کے متعلق کچھ دینی مسائل۔ نمبر 1، سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں۔ نمبر 2، گہن کے وقت نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہنا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں، اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ نمبر 3، ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سورج گرہن عصر کے بعد یا نصف النہار کے وقت لگے تو لوگ دعا کریں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی اس وجہ سے کہ ان دو وقتوں میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں، نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرات، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیریں یا 4 پر۔ نمبر 5، اگر لوگ جمع نہ ہوئے تو ان لفظوں الصلاۃ جامعۃ سے پکاریں۔ 6، افضل یہ ہے کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے، اور اگر دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں۔ 7، اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ اور آل عمران کی مثل بڑی صورتیں پڑھیں، اور رکوع سجود میں بھی طول دیں یعنی لمبا کریں، اور بعد نماز دعا میں مشغول رہیں یہاں تک کہ پورا آفتاب کھل جائے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز میں تخفیف کریں، یعنی عام معمول کے مطابق پڑھیں، لمبی نہ کریں، اور دعا میں طول یعنی دعا دیر تک مانگیں، خواہ امام قبلہ رو دعا کرے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور یہ بہتر ہے کہ سب مقتدی آمین کہیں۔ اگر دعا کے وقت عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو یہ بھی اچھا ہے، دعا کے لیے ممبر پر نہ جائے۔ 8، سورج گہن اور جنازہ کا اجتماع ہو تو پہلے جنازہ پڑھیں۔ 9، چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، امام موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال تنہا پڑھیں، امام کے علاوہ 2-3 آدمی جماعت کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے سورج گرہن کی جماعت کروائی۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں دوران مدنی مذاکرات چند بار سورج گرہن لگنے کا تذکرہ ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، زہ نصیب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جماعت قائم کر لے، قرب و جوار کے اسلامی بھائی آ جائیں گے، نیز طلباء کرام اور اساتذہ کرام کی اچھی خاصی تعداد بھی ہمارے پاس ہے تو جماعت ہو جائے گی۔ بہت پرانی بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جن دنوں میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا ان دنوں میں سورج گہن کی نماز کی جماعت قائم کی ہے، باقی مسجدوں میں ایسا سنا نہیں ہے۔
اور اس کا رواج بھی نہیں ہے۔ مساجد کی کمیٹیاں اور جو امام صاحبان مجھے سن رہے ہیں وہ سورج گرہن کی نماز کی جماعت کی ترکیب کریں۔ ایسا ضروری نہیں کہ 1000 آدمی ہوں تبھی جماعت ہوگی، ورنہ نہیں، 10 یا 20 ہوں تب بھی جماعت قائم کریں۔ قبولیت کا دار و مدار تھوڑے یا زیادہ پر نہیں، اخلاص پر ہے، اس لیے مہربانی کر کے جماعت کروائیں، کیونکہ جماعت افضل ہے۔ چاہیں تو علماء کرام سے مشورہ بھی کر لیں۔ اس کی جماعت کے لیے آپ کو ٹائم کا اعلان کرنا پڑے گا۔ بھلے جماعت سے پہلے سورج گہن کے مسائل اور روایتیں بیان کریں، اس دوران لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر آپ نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اس سے فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ نیکی اور عبادت کا کام ہے۔ پاکستان سے باہر والے بھی اپنے اپنے ملکوں میں وہاں کے وقت کے حساب سے ترکیب بنا کر مساجد میں ضرور سورج گہن کی جماعت قائم کریں، اور جب بھی ایسا معلوم ہوا کریں ہر بار ایسا ہی کیا کریں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ 18 صفر شریف 1445 کو اس رسالے پر کام مکمل ہوا۔ اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دائمی رضا مندی کا ذریعہ بنا دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔